اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے بھی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب قہقہا کیا ہوتا ہے؟ تو ہنسنے کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے تبسم، مسکرانا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز کے اندر تبسم کرتا ہے یعنی مسکراتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی، صرف تھوڑے سے دانت نکلتے ہیں، تو مسکرانے سے، تبسم کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ اب دوسری قسم ہنسنے کی دہک ہے، جس کو عربی میں دہک بولتے ہیں۔ ہنسنا، اتنی آواز میں ہنسنا کہ خود کو وہ آواز سنائی دے، دوسرے کو نہ سنائی دے، اس کو دہک بولتے ہیں عربی میں۔ تو اس سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب تیسرا ہے قہقہا، یعنی اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ وہ آواز خود بھی سنے اور جو ساتھ کھڑا ہے وہ بھی اس کو سنے، تو اس کو قہقہا بولتے ہیں۔ تو اس طرح ہنسنے سے نماز میں کہ خود بھی سن رہا ہے اور ساتھ والا بھی سن رہا ہے، کہ یہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص ہنس رہا ہے، تو اس صورت میں یہ جو ہنسنے والا شخص ہے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ دوبارہ جو ہے اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے گا اور وضو بھی دوبارہ پڑھے گا۔ اس کی تفسیر صاحب ہدایہ نے نیچے کتاب کے اندر فرمائی ہے۔ سب سے پہلے نماز کے اندر قہقہا لگا کر ہنسنے سے وضو اور نماز کیوں ٹوٹ جائے گا، اس پر دلیل صاحب ہدایہ پیش فرماتے ہیں کہ ورنا قولہ علیہ الصلوۃ والسلام الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ خبردار سنو، تم میں سے جو کوئی بھی قہقہا لگا کر ہنسا ہے، بس چاہیے کہ وہ وضو دوبارہ کرے اور وہ اپنی نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ اب اس کی تخریج علامہ زیلعی نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الصلاۃ والوضوء جمیعا۔ آگے دوسری حدیث میں انہوں نے روایت کی ہے، عن حفصۃ بن سیرین عن ابی العالیہ عن ابی موسیٰ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی بالناس اذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله صلى الله تعالی وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو مسجد میں ایک گڑھا بھی تھا، تو وہ اس میں گر گئے۔ تو وہ نابینے تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے آگے دیکھا نہیں اور وہ اس میں گر گئے۔ تو جو حضور کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، ان کی ہنسی چھوٹ گئی، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو جب نماز ہو گئی، نماز سلام پھیر دیا حضور نے، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہنسا ہے، یعنی جو بھی ہنسا ہے وہ اس طرح کرے کہ جائے نئے سرے سے وضو کرے اور دوبارہ سے اپنی نماز پڑھے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے۔ اور دوسری حدیث بھی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال اذا قہقہ اعاد الوضوء والصلاۃ، یعنی جب بھی کوئی اونچی آواز سے ہنسے تو وہ اب وضو بھی دوبارہ کرے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا۔ یعنی نماز کے اندر ہنسنا، باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز کے اندر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہنسنے کی نماز میں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ کتنا ہنسیں گے تو کیا ٹوٹے گا، کتنا زیادہ ہنسیں گے تو کیا چیز ٹوٹے گی۔ فرماتے ہیں کہ والقہقہۃ ما یکون مسموعا لہ ولجیرانہ، فرماتے ہیں کہ قہقہا وہ ہے جس کو خود بھی سنے اور اس کا ساتھ والا جو بندہ ہے وہ بھی اس کو سن لے، اس کی آواز کو۔ والضحک ما یکون مسموعا لہ دون جیرانہ، اور دہک کیا ہے کہ جس کو اتنی آواز سے ہنسے کہ وہ آواز خود سن رہا ہے
اور دوسرا نہیں سن رہا، اگر اتنی آواز سے وہ ہنسا ہے تو اس طرح اس کی نماز تو ٹوٹ گئی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔